میں ایک مختصر سا ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں. جنگ صفین ہے اور جنگ صفین کے موقع پر آپ کی زرہ چوری ہو گئی. اندازہ لگائیں وہ اس دور میں بھی چور ہوتے تھے. حالانکہ آقا علیہ السلام کے ظاہری جلوہ گری کا دور ہے, ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کا زمانہ کو دور کا بھی نہیں ہے. اس وقت بھی چوریاں بھی ہیں, چکاریاں بھی ہیں, عیاریاں بھی ہیں, مکاریاں بھی ہیں. اور چوری کس کی ہے؟ حضرت علی کی جو شیر خدا ہے. آپ کی زرہ چوری ہوئی, آپ نے جناب والا ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ دیکھ لی. عام بندہ بھی ہو تو اپنے مال کو پہچانتا ہے. تو جنہیں نگاہوں نے رخ ودھا کو دیکھا ہو, زلف دوتا کو دیکھا ہو, مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو دیکھا ہو, ان کی آنکھوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ زرہ کو دیکھا نا تو فرمایا یہ زرہ میری ہے. اب چور میں ایک اور علت ہوتی ہے. ایک علت ہوتی ہے چوری کی, دوسری ہوتی ہے جھوٹ کی. اللہ معاف ہو. اس نے جھوٹ بولا, کہا نہیں جی نہیں, ایسی بات نہیں, یہ زرہ میری نہیں ہے. واللہ عالم اس کے ذہن میں کیا خیال ہے کہ یہ شیر خدا ہے. یہ تو اس خیبر کو اکھاڑ چکے ہیں جس دروازے کو 70 صحابہ نے مل کے اٹھایا تو ہلا نہیں سکے تھے. علی نے ایک دستے مبارک سے اٹھاڑ کے وہ پھینکا تھا. وہ شیر خدا ہے, ان میں خدا کی طاقت کار فرما ہے. تو جناب علی آپ نے فرمایا یہ میری زرہ ہے. اس نے جھوٹ بولا, کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں, آپ کی نہیں ہے. آپ نے عدالت کے اندر جا کے نا تو مقدمہ دائر کر دیا, دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ میری زرہ ہے. اب قانون کو بھی نا دیکھنا چاہیے. خدا کرے ہمارے مسلم ممالک کے اندر بھی قانون آ جائے اور قانون والوں کو اللہ اقتدار عطا کرے. اب جاہل کو کیا پتا کہ اللہ کا قانون کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا, کس کو کیا پتا بیچارے کو. ہاں ایک بات ہے, اگر تمہیں اقتدار مل گیا ہے تو پھر علماء ربانیین کی صحبت میں بیٹھ کے کم سے کم دین کو سیکھا کرو, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اس منصب کے تقاضے کیا ہیں. آپ شیر خدا ہیں, اگر چاہتے تو اپنی جرت سے, بہادری سے, اپنی قوت سے لے سکتے تھے, لیکن میرے علی نے کمال کی انتہا کر دی. آپ نے دعویٰ دائر کیا عدالت میں. اللہ اکبر. اب اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا, یہ بڑی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. جب دعویٰ دائر کیا گیا, وہ جج جو تھا قاضی شریف, اس نے جب یہودی کی بات کو سنا, جناب علی پاک کی بات کو سنا, سننے کے بعد اس نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. حضرت علی المرتضیٰ آپ نے 2 گواہیاں پیش کی. ایک اپنے بیٹے کی گواہی پیش کی, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی. دوسری گواہی اپنے غلام قمبر کی پیش کی. اس قاضی نے دونوں گواہیوں کو رد کر دیا. فرمایا یہ دونوں آپ کے گھر کی گواہیاں, ایک آپ کا بیٹا, ایک کا غلام, یہ تو آپ ہی کی حمایت کریں گے. اب وہ قاضی پھر وہ دماغ تو رکھتا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ گواہ بھی اپنے گھر سے لے کے آئے ہیں. میرے علی المرتضیٰ نے نبی پاک کی حدیث پیش کر دی. فرمایا کیا تو ان کی بھی گواہی نہیں قبول کرتا جن کو اللہ نے جنتی کر دیا ہے, جن کو رسول گرامی نے جنت کی سند عطا کر دی ہے. باقاعدہ حدیث پڑھی, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا یہ وہ حسن ہے جس کی شان یہ ہے, میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا تاج اگر اللہ کریم نے کسی کے سر پہ سجایا ہے, یا حسن کا سر پاک ہے یا حسین کا سر انور ہے. لیکن وہ تو اب جناب والا ہوا یہ کہ یہودی نے پھر اجتہاد کیا, غور و فکر کیا, اپنے منصب قضات کے مطابق یہ سمجھا کہ یہ زرہ جو ہے نا یہودی کی ہے, یہودی کو دے دی. اب چونکہ فیصلہ عدالت کا تھا, یہاں پر حضرت شیر خدا نے بردباری کا مظاہرہ فرمایا. اس کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے, اب معاملہ چونکہ آپ کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے, اب آپ نے اگر یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے تو مجھے منظور ہے. یہ بھی میں کہتا ہوں اعلیٰ درجے کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ بندے کو پتہ بھی ہو کہ یہ مجرم ہے اور میں مدعی ہوں, اور فیصلہ غلط بھی ہو جائے, طاقت بھی رکھتا ہو, اس کے باوجود ریاست کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کر دے. آئے ہائے. پھر کیا ہوا جناب والا, جب یہودی نے یہ دیکھا کہ یہ شیر خدا بھی ہیں, محبوب خدا بھی ہیں, ان کی جو شان و شوکت, رفت, قوت, طاقت, شجاعت اتنی اعلیٰ ہے کہ مجھ سے زرہ لینا چاہے تو ایک لمحے کی بات ہے.
وہ آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہ آپ نے جب دعویٰ دائر کیا ہے تو قاضی کے فیصلے کو بہادر ہونے کے باوجود، شجاع ہونے کے باوجود دل و جاں سے تسلیم کر لیا ہے، اور میں تو ناحق ہوں، میں تو مجرم ہوں۔ بس اس نے جب آپ کی اس شان درگزر کو دیکھا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میں نے جب دیکھا نا، اس پہ غور کیا، تو میں نے کہا حضرت علی پاک اتنی بڑی طاقت قوت، تو بس میرے ذہن میں، میری جو کہ طالب علم ہوں، یہ بات آئی کہ حضرت علی پاک لوح محفوظ پہ دیکھ رہے تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد یہ غلامی مصطفیٰ میں بھی آنے والا ہے، غلامی مرتضیٰ میں بھی آنے والا ہے۔ تم نے کر لو جتنا ظلم کرنا ہے، کر لو، بالآخر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ حق کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ عظیم لوگ، یہ وہ شانوں والے لوگ جن کو اللہ قدوس نے اتنی شانوں سے نوازا ہے۔